خواتین اپنے شوہروں کو سمجھانے بیٹھتی ہیں, پھڈا ہو جاتا ہے, لڑائی, وہ میاں تانے دیتا ہے, بھائی تو کیا میری کوئی ایسا چو ہے, کوئی تھانے دار ہے جو مجھے سمجھ, الٹی سیدھی نا ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. بیٹا باپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, باپ کہتا ہے یہ میری عزت نہیں ہے اس کے دل میں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تو اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑا سمجھتا ہے. تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, نقصان. تو اس میں بہت سوچنا ہے کہ یار کوئی سوٹیبل طریقہ ہو سمجھانے کا. سمجھانا ہے, کوشش کرنی ہے کہ اصلاح ہو. تو ابا میں کوئی گڑبڑ ہے, اماں کو نہ بتا دیں کہ ابا کو سمجھائیں. پتہ چلا اماں کو جا کے بول رہے ہیں ابا کو, وہ اماں جب ابا کو سمجھائیں گے نا تو وہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اگر تعلقات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے دادا سے رابطہ کریں. اگر خود بیان بتانا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ, بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ابا میں خرابی ہے تو اس موضوع پہ اگر کوئی بیان ہے وہ ریکارڈنگ چلا دیں, بیان لگا دیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیا بے دین جگہ پر. بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا, یار میرے ابا میری بہنوں کی شادی صحیح جگہ نہیں کر رہے. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا, بہنوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. جن سے شادی ہو رہی تھی وہ کوئی چھٹا مٹا لگاتے تھے یا کیا کرتے تھے, وہ پیسہ دیکھا ابا نے. تو مجھ سے بیٹے نے رابطہ کیا کہ ابا سے وہ بات کرتے نا, ابا غضبناک, ابا اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میری بیٹی ہے تجھے زیادہ فکر ہے. بھائی باپ تو یہی کہتا ہے نا, یار باپ میں ہوں اور تو زیادہ فنڈر بن رہا ہے. تو باپ اس کو غیرت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے, لیکن بنا لیتے ہیں. بھائی مارکیٹ میں باپ اسی قسم کے چل رہے ہیں نا, سمجھداری آج کل کہاں ہے. تو اب بیٹا سمجھانے کی کوشش کرے تو ابا اس کو دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں, وہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میں باپ ہوں, گویا یہ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو میری بیٹیوں کی فکر مجھ سے بھی زیادہ ہے, کہ تو مجھے سمجھائے گا. اس طرح کی سچویشن. اب وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں اس نے مجھے بتایا بھائی بہنوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو اب یہاں تو سمجھانا تو ہے, بہنوں کی زندگی تو برباد نہیں کرنی. تو میں نے اس نوجوان سے کہا, میں نے کہا بھائی کوشش کرو چاچا سے رابطہ کرو, چچا سے, کہ وہ آپ کے ابا کو سمجھائیں. وہاں سے بھی نا امیدی ہو گئی. میں نے کہا وہ ابا کے فلاں دوست سے رابطہ کرو, وہ آپ کا نام لیے بغیر خود سے باتوں میں ابا سے کہیں یار تم نے جہاں رشتہ طے کیا ہے نا, ابے بھائی وہ تو صحیح لوگ نہیں. اس طرح آپ کا نام نہیں آنا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی اور گنتیاں سکھا رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس تمیز سے چلنا پڑتا ہے معاشرے میں. ہمارے تمیز ہے ہی نہیں, جو اٹھائے منہ میں جا کے بول دیتا ہے. تو ایک جنگ چھیڑنی ہر ایک کو, آگ لگانا ہر ایک کو آتا ہے, اور پھر آگ لگا کے بجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اب آگ لگا دی, ابا نے کہا غیرت کا تو مجھے سمجھا رہا ہے, تو ابا آپ غیرت کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو, ہے بھائی میں نہیں کرنے دوں گا, ایسے جو ہے نا میں دیکھتا ہوں یہ شادی ہو کے دکھائے میں چلا جاؤں گا. تو وہ پورا ایک چنگیز خان کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے گھر کے اندر. تو اس میں کیا کیا, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بڑی تمیز سے لے کے چلنا ہے بھائی اس معاملے کو. میں نے کہا چاچا سے رابطہ کرو. اس نے کہا چاچا لفٹ کرانے کے لیے تیار. میں نے کہا ابا کے دوستوں سے رابطہ کرو. دوستوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کے ذاتی معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. سب طرح سے مایوس ہو گیا. تو میں نے کہا پھر ایسا کرو, دیکھو ایک ابا کو ان بہت سارے القابات لگا کے ایک خط لکھو, پیارے ابا, بہت ہی پیارے. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, وہ اس نے جو بھی, بہت ہی پیارے ابا, آپ کا ہم پر احسان ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا پلایا, یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. لیکن ویسے میں ایک مشورے کے طور پر کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ جگہیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. آلٹرنیٹ بھی تو بتاؤ نا بھائی, وہ چرسی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بغیر چرس والا اچھا دکھا دے تو میں وہاں کر لوں گا. آلٹرنیٹ ہے نہیں تو وہ پھر وہ ابا ہی کہتے ہیں یار بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں. تو میں نے کہا پہلے آلٹرنیٹ تلاش کرو. انہوں نے وہ بھی کیا. پھر وہ جو چرس پیتے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ ابا یہ تو, ابا بیچارہ پریشان تھا, یار چلو سٹا ہی لگا رہے ہیں نا, بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں تو چرس پینا, پھر بھی شراب تو نہیں پی رہا, وہ اس کو دیکھ رہے تھے ابا چرس کو. تو ہوتے ہوتے کیا کیا, ابا کو بڑا تمیز سے خط لکھا, مجھے پڑھوایا انہوں نے. میں نے کہا یار بڑا خاندانی خط ہے.
اور القابات لگا کے آلٹرنیٹ ہے, اور پھر بھی بہرحال معاملہ تو آپ ہی کرنا, تو فیصلہ آپ نہیں ہے, باپ تو آپ ہی ہیں. تو وہ اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بچیاں بھی اس پہ راضی نہیں ہیں آپ کی, اگرچہ آپ کے سامنے کہہ نہیں پا رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ اس رشتے پہ خوش نہیں ہیں. اس طرح کر کے بڑی تمیز القابات کے ساتھ میں نے کہا ابا کے پینٹ کی جیب میں ڈال دو. ابا کی پینٹ میں ایک دن ابا نے پیسے نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا, پرچہ وہ پرچہ جب ابا نے پڑھا ہے, بڑے اس میں القابات لگے ہوئے تھے, اور پیارے ابا, بہت اچھے ابا, فیصلہ تو آپ, بیٹیاں تو آپ کی ہے بھائی, آپ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ایسے اتنی تمیز القابات اور غیرت اور وہ سب چیزیں لگا کے نا, تو جب ابا نے پڑھا تو ایک دم نرم ہو گئے وہ. تو وہ نوجوان میرے پاس آیا کہ ابا مان گئے. ابا نے کہا ٹھیک ہے بھائی بتا یار کہیں اور, چرسیوں سے جان چھڑائی, کہیں اور شادی کی. تو یہ تو ایک وقت, پھر بھی نہ مانتے تو بھائی چھوڑ دو یار, کیونکہ اب بچیوں کو گھر سے تو نہیں بھگا سکتے نا بھائی, کیا خیال ہے, وہ تو پھر کہیں کی بھی نہیں رہیں گی. تو آپ کے جو اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ انسان کیا کرے بھائی, کیونکہ اب اس سے آگے آپ نکلیں گے تو سوائے لڑائی, یا تو ہوتا نا زبردستی بھی کر سکتے تو بھی کر لیتے, لیکن زبردستی کا نتیجہ نکلتا نہیں ہے. میں نے تو ان سے کہا کہ اس کے بعد بھی نہ مانے تو زبردستی توڑواؤ یہ رشتہ, چرسیوں کے حوالے نہیں کرنا ہے, لڑو, لیکن اس صورت میں لڑو کہ لڑنے سے فائدہ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر خام خامے لڑائی کر کے, کیونکہ ظلم سے روکنا تو بہرحال ضروری ہے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے تمیز سے کام ہو گیا.